دادی اماں کی باتیں، جس کے مصنف ہیں انور فرحات۔ ارے بوس، اب تو صرف 2 ہی اوور رہ گئے ہیں۔ ابھی یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ یہ کہنے والے بچے کو اس کے ساتھیوں نے دھکا دیا اور وہ پانی اور کیچڑ میں جا گرا۔ دوسری طرف دادی اماں نے دھوائی دینا شروع کر دی۔ ہائے ہائے، ان کمینے لونڈوں کو روکنے والا کوئی نہیں، کل بھی اسی طرح انہوں نے کیچڑ میں اسے دھکیلا تھا، آج بھی وہی کیا۔ دادی اماں ٹی وی پہ چلنے والے اشتہار کو دیکھ کر سر پیٹ رہے تھے اور ہم سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ارے کم وقتوں، بجائے اس کے کہ تم لوگ ان شریر بچوں کو روکو، منع کرو، اس طرح تو وہ بیمار پڑ جائے گا، الٹا مجھ پر ہی ہنس رہے ہو، ہا ہا کر کے قہقہے لگا رہے ہو۔ دادی اماں کی ایسی ہی بھولی بالی باتوں سے آج کل ہمارا گھر زبردست تفریح گاہ بنا ہوا تھا۔ اب ہم لوگوں کو تفریح کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دادی اماں دراصل ہماری اصل دادی اماں نہیں تھیں، ہمارے ابو کی دور کی رشتے سے چاچی یا پھر پھپھو لگتی تھیں۔ پچھلے دنوں ابو انہیں اپنے آبائی گاؤں سے لے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کا کوئی قریبی رشتے دار اب زندہ نہیں بچا ہے اور اس لیے اب وہ انہی کے گھر میں رہیں گی۔ اب وہ یہیں رہتی ہیں۔ امی کو ابو کی یہ بات پسند تو نہیں آئی کہ اس گرانی کے دور میں انہوں نے ایک شخص کا خرچ بڑھایا، مگر جب آہستہ آہستہ دادی اماں کے جوہر کھلے تو ان کی شکایت دور ہو گئی اور وہ بھی ہم بچوں کی طرح ان میں دلچسپی لینے لگیں۔ دادی اماں دراصل ٹی وی کی بہت ہی شوقین تھیں۔ ٹی وی اسکرین پر کوئی بھی مردانی شکل نظر آتی تو فوراً لمبا سا گھونگھٹ نکال لیتی یا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ پہلی بار جب ٹی وی پر انہیں ایک مرد نظر آیا تو منہ پر آنچل رکھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے لگیں۔ امی نے انہیں ٹوکا، امی جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اے ہے، تم دیکھ نہیں رہی تمہارے کمرے میں ایک مرد گھس آیا ہے، آپ بیٹھے میں اسے بھگا دیتی ہوں، کہتے ہوئے امی نے ریموٹ کا بٹن دبا کر چینل بدل دیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ٹی وی میں نظر آنے والے مردوں سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ٹی وی سے نکل کر ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں انہیں ہماری باتوں کا کس حد تک یقین آیا کہ اب وہ مردوں کو دیکھ کر ٹی وی سے بھاگتی نہیں تھیں، مگر اپنے ہاتھوں یا آنچل سے چہرہ ضرور چھپاتی تھیں۔ شب برات کی آمد تھی، ہم سب اپنا اپنا پروگرام امی کو بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا چنے کا حلوہ، کوئی مشورہ دے رہا تھا گاجر کا حلوہ، کوئی کہہ رہا تھا لوکی کا، جبکہ امی نے 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا، اس بار کسی بھی قسم کا حلوہ نہیں بنے گا۔ ہم سب تو ڈر کے مارے خاموش ہو گئے، مگر دادی اماں بول پڑی، کیوں بھائی، حلوہ کیوں نہیں بناؤ گی؟ امی نے کہا، اماں جی اتنی گرانی ہے، گھی چینی تیل سب میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے خواہ خواہ کے خرچ بڑھانے کی؟ مگر دادی اماں گال پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے بولی، تم نے یہ بھی نہیں سوچا تم حلوہ نہیں پکاؤ گی تو فاتح نہیں ہوگی تو تمہارے گھر آنے والے مردوں کو کیا کہو گی؟ وہ مایوس ہو جائیں گے۔ دادی اماں، میں جھٹ بولی، کیا شب برات کے دن مردے قبروں سے نکل کر گھروں میں آتے ہیں؟ ہاں، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ آج شب برات، بہو ساس سے لڑی، ساس نے سسر نے ڈنڈا مارا، بہو دھر سے گر پڑی، آئیں گے 4 مردے، بیٹھیں گے 2 گھڑی، کھائیں گے حلوہ روٹی، چھوڑیں گے پھول جڑی۔ ہائے دادی اماں، شریر ابراہیم نے دادی اماں کے نقل کرتے ہوئے گال پر انگلی رکھ کر آتا ہوگا جب مردے حلوہ اور روٹی کھا کر پھول جڑیاں چھوڑتے ہوں گے۔ پھر ایک دم مایوس ہو کر بولا، ہمارے گھر میں تو کوئی مردہ نہیں آتا۔ دادی اماں کے بجائے رمیسا پٹ سے بولی، کوئی مردہ آئے بھی تو کیسے؟ ارے قبرستانوں میں تو شب برات کے دن اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، بیچارے مردے قبر سے نکل کر کیسے آئیں گے؟ تم تو گھاس کھا گئی ہو، تسبیحہ نے رمیسا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، انہیں قبروں سے نکل کر آنے کی کیا ضرورت پڑی جب وہیں ان کے قبروں پر پھولوں کی چادر بچھائی جاتی ہے تو؟ ارے یہ تم لوگ کیا بکواس کرنے بیٹھ گئے؟ امی نے ڈانٹ پلائی تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر جب وہ وہاں سے چلی گئی تو سبیکا نے کانا پھوسی کے انداز میں نانی اماں سے مخاطب ہو کر کہا، دادی اماں، کیا آپ کے گھر میں آنے والے کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ دادی سا ڈر؟
सबिका ने कहा, हमने तो टीवी पर जिन मुर्दों को कब्र से निकलते देखा है वो हड्डियों के ढांचे होते हैं जिन्हें देखकर लोगों की चीखें निकल जाती हैं। पता नहीं, हमने तो ऐसे मुर्दे कभी नहीं देखे, दादी ने कहा। मैंने पूछा, तो फिर आपके यहाँ मुर्दे हलवा खाने और फुलझड़ी छोड़ने कैसे आते थे? दादी अम्मा बोली, भाई हमने कोई मुर्दा कभी नहीं देखा। मुर्दों के नाम की जो हलवा और रोटी पर नियाज दिलाती थी, थोड़ी देर तक वही रोटी फिर फकीरों को दे दी जाती थी। इब्राहिम ने हैरत से कहा, तो फिर फुलझड़ी नहीं छोड़ते थे वो? दादी अम्मा ने बताया, ये काम तो कल्लू करता था। मैंने पूछा, कल्लू कौन था? दादी अम्मा ने कहा, ये हमारा भाई था और नाम इसका कलीमुद्दीन था, मगर पहले वो कल्लू कहलाता रहा। बाद में कलवा मशहूर हो गया। कलवा हलवा खाकर फुलझड़ियाँ छोड़ता, पटाखे फोड़ता, फिर घर आकर लंबी तान कर सो जाता। हमारी अम्मा उसे खूब ही सलवाते सुनाती। आए है कम वक्त मुर्दे की तरह आकर ढेर हो गया। ये बड़ी रात है, इस रात को सारे साल की रोजी तकसीम होती है, दुख सुख बांटे जाते हैं, जा अपने हिस्से की खैर और बरकत मांग। कहाँ जाऊँ अम्मा? कलवा बड़ी बेजारी से कहता है। अरे कहाँ जाएगा, मस्जिद जा, रात भर इबादत कर, पाक परवरदिगार से और अपने घर वालों के लिए गिड़गिड़ा कर खैर और बरकत की दुआ मांग। और फिर वो चले जाते। नहीं, बड़ा ही बदनसीब था वो। जाता भी तो अपने जैसे लड़कों का कुल कपाड़ा करने और वहीं मस्जिद में सो जाता। घर में भी वो कोई नेक काम नहीं करता था। हमारे साथ घर में चिराग भी नहीं जलाता था। चिराग जलाना भी क्या कोई नेक काम है दादी अम्मा? इत्तिशाल ने पूछा। दादी अम्मा ने हैरत से पूछा, अच्छा तो क्या तुम लोग ये नेक काम नहीं करते? शब बारात को हमारी अम्मा तो घी के चिराग जलाती थी। मैंने कहा, हमारी अम्मा तो घी महंगा होने की वजह से हलवा नहीं पकाती, वो घी का चिराग क्या जलाएंगी? हाय अल्लाह! दादी अम्मा ने हैरत से गाल पर उंगली रखकर कहा, तुम्हारे यहाँ हलवा नहीं पकाया जाता, चिराग नहीं जलाया जाता, फिर तुम लोग शब बारात कैसे मनाते हो? हम लोग, मैंने उन्हें समझाया, दिन को रोजा रखते हैं, रात को इबादत करते हैं। घर के सारे मर्द मस्जिद में जाकर और औरतें घर में रहकर रात को तिलावत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं, अपने ईमान की सलामती की दुआएं, खैर और बरकत की दुआएं, मुल्क और कौम के लिए अमन और इस्तेहकाम की दुआएं। हमारी अम्मी कहती हैं, अल्लाह ताला इस बरकत वाली रात को अपने बंदों से कहते हैं, मांगो जो मांगना है। दादी अम्मा मुंह खोले हैरत से मुझे तक रही थी। वो कुछ ना बोली तो मैंने ही अपनी बात आगे बढ़ाई। दादी अम्मा, ये ना समझिएगा, सारे ही घर हमारे घर जैसे हैं। यहाँ भी ऐसे घरों की कमी नहीं जहाँ कलवा जैसे लोग हलवा खाते हैं और पटाखे फोड़कर घरों में बिजली के कुमकुमे जलाकर शब बारात मनाते हैं। शब बारात के असल मकसद से बेखबर हैं। अल्लाह ऐसे सारे गुमराह लोगों की हिदायत फरमाए। सारे बच्चों ने बैक आवाज कहा, आमीन थुम्मा आमीन।